MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ دنیا میں ہر مشین کے چلنے کے لیے ایک ایندھن درکار ہوا کرتا ہے،
اور یہ دو قسم کے ایندھن ہیں، ایک وہ جو اندرونی طور پر کام کرتے اور حرکت دیتے ہیں، ایک وہ قسم ہے جو باہر سے کھینچتے ہیں یا دھکیلتے ہیں۔ انسانی اعمال کو حرکت دینے کے لیے بھی اسی قسم کی دو توانائی کے سرچشمے ہیں۔ اندرونی طور پر محبت اور نفرت، یہ دو ہی طاقتیں ہیں جو انسانی عمل کو حرکت دیتی ہیں، اور بیرونی طور پر طمع اور خوف، یہ دو طاقتیں ایسی ہیں جو انسانی اعمال کو کھینچتی یا دھکیلتی ہیں۔ قرآن کریم نے ان دونوں کا الگ الگ جگہ بہت ہی پیارے حکمت کے انداز میں ذکر فرمایا اور بتایا کہ مومن پر یہ قوتیں کس طرح عمل کرتی ہیں۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں مؤخر ذکر دو طاقتیں یعنی خوف اور طمع کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ مومن پر خوف اور طمع دنیا والوں کے خوف اور طمع کے مقابل پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ فرمایا ان دونوں طاقتوں کا رخ اللہ کی جانب ہے جہاں تک مومن کا تعلق ہے، اور کبھی کسی غیر کا خوف اسے کسی حرکت پر آمادہ نہیں کرتا۔ جہاں تک اس کی طمع کا تعلق ہے وہ بھی خالصتاً اللہ ہی کی طرف رخ کیے ہوئے ہوتی ہے، اور کبھی کسی حالت میں بھی غیر اللہ کی لالچ اسے کسی حرکت پر آمادہ نہیں کرتی۔ اور جہاں تک خدا کے خوف اور خدا کی طمع کا تعلق ہے، وہ مومن کی زندگی پر اس شدت سے قبضہ کر لیتے ہیں کہ نہ اسے دن کو چین آتا ہے نہ رات کو، اور جب دنیا امن سے سوئی ہوتی ہے وہ بے قرار ہو کر بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یدون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف سے بھی پکارتے ہیں اور طمع سے بھی پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر ہم جو انہیں عطا کرتے ہیں وہ آگے دنیا میں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے مقابل پر جہاں تک دنیا کی قوت عمل کا تعلق ہے، وہ ہر صورت میں غیر اللہ کے خوف سے چلتی ہے اور غیر اللہ کی طمع میں حرکت کرتی ہے۔ چنانچہ ان بندوں کو چھوڑ کر ان کا بھی ذکر قرآن کریم کی مختلف آیات میں کیا گیا ہے، اور ان کا کیا انجام ہوتا ہے اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ مثلا ایک انسان، ایک بچہ جب خوف کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے ماں کا خیال آتا ہے۔ وہ جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، اسے علم بھی ہو کہ ماں اس کی آواز نہیں سن سکتی، تب بھی لازماً بے اختیار اس کے منہ سے ماں کا لفظ نکلے گا۔ یہ اس کے دل کی سچائی ہے جو اسے ماں کو بلانے کی پر آمادہ کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بیٹا اپنے باپ کو پکارے۔ وہ قومیں جہاں پولیس کا نظام اچھا ہے، جب بھی خوف میں مبتلا ہوتی ہیں سب سے پہلے ان کے ذہن میں پولیس کا خیال آتا ہے۔ جگہ جگہ ٹیلی فون نمبر لگے ہوتے ہیں پولیس کے، ان کے گھروں میں بھی آویزہ رہتے ہیں، اور جہاں خطرہ لاحق ہوا وہاں فوری طور پر اس نمبر کو ڈائل کر دیا۔ تو ہر شخص کے خوف کے لیے اس کا ایک رب ہوتا ہے، اور اچانک فوری طور پر جب بھی خوف لاحق ہو بے اختیار وہی وجود اس کے ذہن میں آتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو سب سے زیادہ اس قابل ہے کہ اسے اس خوف سے نجات بخشے۔ پرانے زمانوں میں لوگ بادشاہ کی دہائیاں دیا کرتے تھے، اور ایسے مواقع پر بھی تاریخ سے ثابت ہے جب عورتوں کو علم تھا کہ ہماری آواز بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتی، وہ سینکڑوں میل دور قید خانوں میں ڈنجنز میں پڑی ہوئی ہوتی تھی اور آوازیں اپنے بادشاہ کو دیا کرتی تھی۔ چنانچہ اسلامی تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ ایک ایسی ہی عورت کی آواز جو کسی نے سنی اور بادشاہ تک پہنچائی،
تو اس آواز کی غیرت دکھاتے ہوئے پھر اس نے لشکر کشی کی اور اس حکومت کو مجبور کر دیا کہ اس مظلوم عورت کو آزاد کرے. لیکن ایسے تو اتفاق ہی ہوتے ہیں سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک دفعہ کہ وہ آواز اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے جہاں تک پہنچانا مقصود ہو. لیکن اکثر آوازیں صدا و صحرا ثابت ہوتی ہیں. پکارنے والا پکارتا رہ جاتا ہے اور سننے والا کجائے کہ اس کی مدد کر سکے اس کی تکلیف سے ہی غافل رہتا ہے. اور اگر غفلت نہ بھی کرے تب بھی زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ اس بات کا اہل نہ ہو کہ وقت کے اوپر اس کی تکلیف کو دور کر سکے. چنانچہ اسی مضمون پر غالب یہ کہتا ہے کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. مجھے معلوم ہے میرے محبوب کہ میں اس سے تجھے اتنا پیار ہے کہ میری درد کی پکار جب تم تک پہنچے گی تو بے اختیار دوڑو گے. لیکن تم بھی انسان ہو اور بے بس ہو. میری تکلیف تو اتنی زیادہ ہے کہ تمہیں خبر پہنچنے تک ہی میں جل کر خاک ہو چکا ہوں گا. تو دنیا والوں ہی کو پکارتے ہیں لیکن اکثر صورتوں میں وہ پکار ضائع جاتی ہے اور بیکار چلی جاتی ہے. اور جہاں تک پہنچانا مقصود ہو وہاں تک پہنچتی ہی نہیں. وہاں پہنچ جائے تو پھر اس کے جواب میں امدادی کارروائی یا تاخیر سے آتی ہے یا مدد کرنے والا اس بات کا اہل ہی نہیں ہوتا کہ وہ مدد کر سکے. ایک ہی ذات ہے اور وہ ہمارے رب کی ذات ہے جسے آپ جب پکاریں گے وہ ہمیشہ اس کو موجود پائیں گے. مخفی سے مخفی آواز بھی ایسی نہیں جو اس تک نہ پہنچے. دل کی گہرائیوں میں پیدا ہونے والے کروٹیں لینے والے خیال بھی اس تک پہنچتے ہیں. چنانچہ جس پکار کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ بھی ایک تنہائی کی اندھیرے کی پکار ہے. فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. یہ میرے بندے ایسی حالت میں ہمیں پکارتے ہیں کہ کوئی دنیا میں ان کو دیکھ نہیں رہا ہوتا, کوئی ان کی آواز نہیں سن رہا ہوتا. رات کی تاریکیوں میں یہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. فرماتا ہے ہم ان کی آواز کو سنتے ہیں, ہم ان کی مدد کو آتے ہیں. اور اسی طرح ان کی تمیں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی حرص و ہوا, ہر خواہش, ہر تمنا خدا ہی کی طرف رخ اختیار کرتی ہے. خوف میں بھی اس کو پکارتے ہیں اور طمع میں بھی اسی کو پکارتے ہیں. اور دنیا کی حالت اس کے بالکل برعکس ہے. ایک انسان, ایک بچہ امتحان میں بیٹھتا ہے, اگر دنیا داری اس پر غالب ہوگی تو وہ یہ سوچے گا کہ میں کس طرح ممتحن تک پہنچوں, کس طرح سفارش کرواؤں, کس طرح کوشش کروں کہ میرے اچھے نمبر آ جائیں. لیکن سینکڑوں ہزاروں احمدی بچے ہیں جن کے دماغ میں سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ میں دعا کے لیے خط لکھوں. چنانچہ جب یہ دعا کے خط آتے ہیں تو میری روح بڑی لذت محسوس کرتی ہے اس خیال سے کہ ہر لکھنے والے کے دماغ میں پہلا خیال اپنے رب کا آیا ہے. اور یہ معصوم بچے اس فوج میں داخل ہو گئے ہیں جو یدعون ربہم خوفا وطمعا والی فوج ہے. اسی طرح تربیت پاتے ہوئے جب یہ بڑے ہوں گے تو ہمیشہ ان پر اپنے رب کا خیال غالب رہے گا, اور وہی ایک خیال ہے جو ان کی روح پر قبضہ کیے رکھے گا. اسی طرح بعض لوگ ہیں جو رشوت کو خدا بنا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں ہر حرص کے وقت کے رشوت دے کر کام چلائیں گے. بعضوں نے سفارشوں کو خدا بنایا ہوا ہوتا ہے, بعضوں نے دوستیوں کو خدا بنایا ہوا ہوتا ہے, اور ہر جائز اور ناجائز ذریعے کو اختیار کرنے سے وہ گریز نہیں کرتے. ہر حالت میں کسی طرح ان کی حرص پوری ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے برعکس میرے وہ بندے ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور ہر طمع کا رخ میری جانب پھیر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا ہمارا اور کوئی نہیں ہے, نہ ہمیں کسی دوستی کی پرواہ ہے, نہ اس پر اعتماد.
نہ ہم ناجائز طریقے اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ تو نے منع کر دیا ہے۔ اس بے بسی کی حالت میں ہم تیری ہی طرف جھکتے ہیں اور تجھے ہی پکارتے ہیں کہ تو ہماری مدد فرما۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ پھر ہم ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ ایک گویا انڈرسٹوڈ، ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ یہ دعائیں لازماً قبول ہوں گی۔ پھر آگے ان کے عمل کا ذکر فرما دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ان کو رزق عطا نہ کیا جائے آسمان سے۔ اور ان کو بھی دیکھو کہ چونکہ ان کا واسطہ ایک لامتناہی رزق کے سرچشمے سے ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے آگے یہ بندگان خدا پر یا خدا کی راہوں پر خرچ کرنے سے خوف نہیں کھاتے۔ ایک جاری چشمہ ہے جو خدا سے پاتے ہیں اور آگے جاری ہو جاتا ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے بھی یہ لوگ خرچ کرتے ہیں بے دریغ ہو کر، اور خدا کی راہوں پر بھی بے دریغ ہو کر خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو علم ہوتا ہے کہ جس وقت انہوں نے خدا کو پکارا تھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جو کچھ عطا ہوا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوا ہے، کیونکہ کسی بندے کو انہوں نے اپنی ضرورت پیش نہیں کی تھی۔ تو جب خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے تو وہی ضامن ہے، وہ اس کو نہیں ختم ہونے دے گا تو نہیں ختم ہونے دے گا۔ وہ مالک ہے، لامتناہی رزق اس کے پاس ہے۔ اگر وہ فیصلہ کرے کہ یہ رزق ختم نہیں ہوگا تو وہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ بس خدا کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہی ہے پاک کمائی، جس کے متعلق یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کا فضل ہے، اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے۔ باقی ہر کمائی ایسی ہوتی ہے جس کے متعلق کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ خدا کا فضل ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ عام بندوں کا تو یہ نقشہ ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اور غلاموں کا یہ حال ہے کہ یہ سوال ان کے لیے نہیں ہے کہ رات کو اٹھیں اور پھر دعائیں کریں۔ تو جب ان کو دیکھے گا ہمیشہ رکوع اور سجود کی حالت میں پائے گا۔ بظاہر ان کے جسم کاموں میں مصروف ہوں گے، سیدھے پھر رہے ہوں گے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کی روحیں ہمیشہ خدا کے حضور رکوع اور سجدے کی حالت میں پائی جاتی ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ ہی سے اس کا فضل مانگتے ہیں اور اسی کی رضا چاہتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے جو رزق نکلتا ہے دوسروں کے لیے، خواہ وہ بنی نوع انسان کے لیے جاری ہو یا اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے کے لیے عطا دیا جائے، یہ وہ خالص اور پاک رزق ہے جو اللہ سے آتا ہے۔ اس چشمے میں کسی گند کی ملونی نہیں ہے، اور یہ وہ رزق ہے جو ختم نہیں ہوتا، اور خدا کی طرف سے اس بات کی ضمانت ہے کہ کبھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ غور کریں تو حقیقت میں یہی وہ بندے ہیں جو خدا کے آزاد بندے ہیں، کیونکہ دنیا کی طرف دیکھ کر دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے والوں کی تقدیر میں تو کبھی ایسا جاری رزق نہیں آتا۔ وہ تو ہزار مصیبتوں اور مشکلوں میں مبتلا رہتے ہیں، خواہ وہ افراد ہوں خواہ وہ قومیں ہوں، اور کبھی بھی وہ تسکین نہیں پاتے۔ اپنے خوفوں کے وقت دنیا کو بلانے والے اگر ان کی آواز پر لبیک بھی کہا جائے تب بھی اطمینان نہیں پا سکتے کہ واقعتاً ان کا خوف دور کر دیا جائے گا۔ ہزار مسالے ہیں دنیا والوں کے جو آڑے آ جاتے ہیں، دوستوں کو بھی ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، کہیں قومی مسالے کے نام پر، کہیں بین الاقوامی حالات کے نام پر سارے معاہدے ترک کر دیے جاتے ہیں، اور وقت کے اوپر قوموں کی مدد نہیں کرتی۔ اس صورت میں بھی ایک ہی ذات ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے جو بہرحال ہر صورت میں لازماً کامل وفا کے ساتھ اپنے بندے کی مدد کے لیے آتی ہے۔ تو طمع ہو یا خوف ہو، دونوں صورتوں میں وہ ایک ہی قابل اعتماد ہستی اور قابل اعتماد دوست ہے، یعنی رب ہمارا، جو ہر مشکل میں ہمارے کام آ سکتا ہے۔
چنانچہ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جو غیروں کو پکارتے ہیں ان کا انجام اس طرح بیان فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ وہ لوگ جو خدا کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں ان کی حالت سوائے اس کے نہیں ہوتی، اور وہ پکارے جانے والے اس کے سوا ان کو جواب نہیں دے سکتے، اس طرز کے سوا کہ جیسے کوئی پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے اس نیت سے کہ وہ پانی اس کے ہونٹوں تک پہنچ جائے اور اس کی پیاس کو بجھائے، وما ہوا ببالغ، لیکن ایسا نہ ہو سکے، اور پیاسا اپنا ہاتھ بڑھاتا چلا جائے لیکن پانی اس کے قریب نہ پہنچے اور اس کی ہونٹوں تک پہنچ کر اس کی پیاس نہ بجھا سکے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کی دعا سوائے گمراہی اور بیکار جانے کے اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اب اس نقشے کو آج آپ دنیا کی قوموں پر چسپاں کر کے دیکھیں تو دیکھیے کیسا حیرت انگیز طور پر یہ مضمون صادق آتا ہے۔ جتنی بھی دنیا کی قومیں ہیں جب ان سے لوگ مانگتے ہیں تو ساتھ سٹرنگز اٹیچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ان کی گردنیں آزاد نہیں کی جاتی بلکہ ان کی گردنیں غلام بنائی جاتی، اور دینے والے اس طرز پر مدد کرتے ہیں کہ لینے والا کبھی بھی ان کی مدد سے پھر آزاد نہ ہو سکے۔ آج تک اس نئے دور میں ایک بھی قوم آپ کے سامنے ایسی نہیں آئے گی جو اس نے غیروں کی طرف مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہو دنیا کی عظیم قوموں کی طرف اور پھر وہ آزاد ہو گئی ہو اس مدد سے۔ دن بدن سود کے شکنجوں میں جکڑی جاتی ہیں، قرض کے شکنجوں میں جکڑی جاتی ہیں، جو کارخانے وہاں بنائے جاتے ہیں ان کے سپیئر پارٹس ہی مانگتے مانگتے ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، اور ایک دن بھی ان کی قسمت میں ایسا نہیں آتا کہ وہ آزاد ہوں۔ ہر قوم، ہر غریب ملک کی یہی تقدیر ہے جو آج چل رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ایسا سال چڑھے گا کہ ہماری پیاس بجھے گی اور ہماری قومی ضرورت پوری ہوگی، اور اب ایسا سال آئے گا کہ ہماری پیاس بجھے گی اور ہماری قومی ضرورت پوری ہوگی، لیکن وہ سال ان سے آگے آگے بھاگتا رہتا ہے۔ ایک ہی ہے دینے والا جس کی عطا کے ساتھ کوئی سٹرنگ نہیں، کوئی قید نہیں ہے، وہ عطا فرماتا ہے اور مستغنی ہو جاتا ہے اس بات سے کہ تم شکر بھی ادا کرتے ہو کہ نہیں، اور بعض دفعہ ایسی حالتوں میں بھی عطا کرتا ہے کہ جانتا ہے کہ تم ناشکرے ہوگے۔ ان کو بھی عطا کرتا ہے جو اس کی ہستی کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ عجیب ذات ہے وہ، فرماتا ہے کہ اس کی طرف جاؤ جس کی صفات یہ ہیں، جو لامتناہی خزانوں کا مالک ہے اور لازماً پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے۔ تم کدھر دنیا کی طرف جا کر، دنیا کی طرف دوڑ کر خود اپنی ہلاکت کے سامان کر رہے ہو؟ سراب ہے یہ، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ بڑے ہی پیارے رنگ میں ان لوگوں کی جزا بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ میری خاطر اٹھتے ہیں میں انہیں کیا جزا دیتا ہوں۔ فرماتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ
جزاء بما كانوا يعملون، کہ کسی آنکھ نے وہ تسکین قلب نہیں دیکھی، کوئی تصور اس آنکھوں کی ٹھنڈک تک نہیں پہنچ سکتا جو ہم ان بندوں کو عطا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی خاطر چھپا کے رکھی گئی ہے۔ اب مضمون دیکھیں فصاحت و بلاغت کا کیسا کامل ہے، کیسا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پہلے یہ فرمایا تھا کہ یہ میرے بندے راتوں کو دنیا سے چھپ کر میری راہ میں آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، اخفا کرتے ہیں۔ جب لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، اس وقت یہ راتوں کو اٹھتے ہیں اور میرے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، تو ان کی جزا بھی تو ملتی جلتی ہونی چاہیے۔ فرمایا جس طرح ان کے آنسو چھپتے ہیں دنیا سے، میں ان کی نعمتوں کو دنیا کی نظر سے چھپا دیتا ہوں اور صرف ان پر کھولتا ہوں، اور میرے اور ان کے درمیان ایک ایسا پیار کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ دنیا والے کلیتاً بے خبر رہتے ہیں کہ کیا واقعہ ہو گیا۔ وہ غریب خدا کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور متمول ہو کے واپس لوٹتے ہیں، وہ خالی دامن لے کر جاتے ہیں اور دنیا و مافیہا اور دنیا اور آخرت کے سارے خزانے لوٹ کر واپس آ جاتے ہیں، اور ان کے دل میں ایک ایسا سرور ہوتا ہے کہ دنیا والے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جیسے ان کے آنسو چھپے ہوئے تھے، ویسے ہی ان کی لذتیں بھی خدا پیار اور محبت کے اظہار میں دنیا والوں سے چھپا دیتا ہے۔ اور طرز بیان یہ ہے کہ دنیا کی گندی آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی لذتوں پر نظر ڈال سکیں۔ یہ خدا کے پاک بندے ہیں، ان کی لذتیں بھی پاک ہیں، اور دنیا تو اس بات کی بھی اہل نہیں ہے کہ معلوم کرے کہ ان کو کیا عطا ہوا ہے۔ ان بندوں کی طرف سے جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، مما رزقناہم ینفقون، لازماً یہی وہ رزق ہے جو پاک رزق ہے، جس میں کوئی دنیا کی ملونی نہیں ہے۔ اور آپ غور سے دیکھیں تو اس سے زیادہ انسان کی آزادی کا تصور ممکن نہیں ہے جو ان آیات میں پیش کیا گیا ہے۔ ساری دنیا کی طمع سے جو آزاد ہو جائے اور صرف ایک ذات کے ساتھ اپنی طمع کو منسوب کر دے، وہی ہے جو آزاد مرد ہے۔ ایک ایسی غلامی ہے جو ہزارہ غلامیوں سے نجات بخش رہی ہے۔ وہ اس بات کا پر انحصار نہیں کرتا کہ تیل کی دولت پر اس کا قبضہ ہوتا ہے کہ نہیں، وہ اس بات پر انحصار نہیں کرتا کہ دنیا کی سونے اور جواہرات کی کانیں اس کے قبضے میں آتی ہیں کہ نہیں، وہ اس بات سے مستغنی ہوتا ہے کہ امریکہ اس کا دوست ہے یا روس اس کا دوست ہے یا چین اس کا دوست ہے یا جاپان اس کا دوست ہے۔ ایک ہی غلامی ہے جو جس کے سامنے اس کا سر جھکتا ہے، وہ اپنے رب کی غلامی ہے، اور ہر دوسری غلامی سے یہ غلامی اس کو آزاد کر دیتی ہے۔ اور یہی حال اس کے خوفوں کا ہے۔ خوف کی حالت میں اسے چین کی طرف نہیں دیکھنا پڑتا، خوف کی حالت میں اسے امریکہ پر بنا نہیں کرنی پڑتی، خوف کی حالت میں وہ انگلستان کی دوستی پر انحصار نہیں کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ روس کب اس کی مدد کے لیے آئے گا یا چین کب اپنی فوجیں بھیجے گا۔ وہ جانتا ہے کہ وہ رب جس نے مجھے ضمانت دی ہے لا خوف ان کی، وہ ہر آن میرے قریب ہے، اور پیشتر اس کے کہ دشمن مجھے گزن پہنچا سکے، آسمان سے اس کی فوجیں اتریں گی، اور ممکن نہیں ہے کہ دشمن پہل کر جائے اور وہ دیر میں آئے۔ ایسی عظیم الشان ضمانت جس قوم کو ہو آزادی کی، اس کے سوا کوئی قوم آزاد ہے ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دو ہی دنیا میں قومیں ہیں، جس طرح جغرافیائی تقسیم ہوتی ہے اس طرح روحانی تقسیم میں دو ہی قسم کی قومیں ہیں، ایک غلام قومیں ہیں اور ایک آزاد قوم ہے۔ غلام قومیں وہ ساری قومیں ہیں جو خوف اور طمع میں غیر اللہ کی طرف دیکھا کرتی ہیں، کوئی بھی ان میں سے آزاد نہیں ہے۔ جو بظاہر آزاد نظر آتے ہیں، اگر حقیقت میں آپ ان کا جائزہ لیں تو وہ بھی آزاد نہیں ہے۔ امریکہ کو آپ آزاد سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی طمع غیر اللہ کی طرف ہے، ساری قوم کسی نہ کسی غلامی میں بندھی ہوئی ہے۔ حرص و ہوا کے چکروں میں، گناہوں کے چکروں میں ہزار قسم کی قیدیں ہیں جن میں وہ مبتلا ہیں اور جکڑے گئے ہیں۔
دن بدن وہ اپنی اس تکلیف کو محسوس کرتے چلے جاتے ہیں. کتنی بڑی آزاد قوم ہے، لیکن تمام کی تمام قوم کسی نہ کسی عذاب، کسی نہ کسی مصیبت، کسی بندھن میں پکڑی گئی ہے، اور بظاہر بے خوف ہیں کیونکہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہے. لیکن اتنا خوف ہے اس ملک میں اس کے باوجود کہ خوف زدہ ہو کر پاگل ہونے والوں کی تعداد دنیا کے سب ملکوں سے زیادہ ہے. نہ اندرونی خوف ان کو چھوڑ رہا ہے، نہ بیرونی خوف چھوڑ رہا ہے. تو ایک ہی قوم ہے جو آزاد ہے، وہ رہ جماعت احمدیہ، وہ تم ہو اور تم ہو اور تم ہو. کیونکہ تم وہ ہو جو ہمیشہ راتوں کو اٹھ کر اپنے خدا کی طرف تما کے ساتھ دیکھتی ہو، اور ہمیشہ راتوں کو اٹھ کر خدا کی طرف اپنے خوف کو امن میں بدلنے کے لیے روتے اور گریہ زاری کرتے ہو. یہی دو قومیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں قرآن کریم میں، اور یہی دو قومیں ہیں جو ہمیشہ قیامت تک برسر پیکار رہیں گی. ایک وہ جو قرآنی اصطلاح میں آزاد قومیں ہیں، خدا کے حضور گردن جھکاتی ہیں اور ہر دوسرے سے ان کی گردن آزاد کی جاتی ہے. ایک وہ جو خدا کی طرف تما سے دیکھتی ہیں اور خدا کے سوا ہر دوسری حرص سے ان کا دل پاک اور آزاد کر دیا جاتا ہے. اور ان کی اجتماعی شکل ہے جماعت احمدیہ. اور اس کے سوا دنیا میں ہر قوم آپ کو دنیا کی غلام نظر آئے گی. عجیب ظلم ہے اور عجیب تمسخر کی حد ہے کہ اس قوم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کو انگریزوں نے لگایا تھا، یا فلاں نے اس کو کھڑا کیا، یا فلاں کی پیدا کردہ پودا ہے، فلاں کا خود کاشتہ پودا ہے. جس کا خود کاشتہ پودا ہو ہرس کی طرف اس کی طرف دیکھا جاتا ہے. جس کا خود کاشتہ ہو خوف سے بچنے کے لیے اس کو پکارا جاتا ہے. کوئی آئے تو صحیح کبھی روا کی گلیوں میں راتوں کو پھر کے تو دیکھے کہ رونے والے اور گریہ اور زاری کرنے والے کس کو پکار رہے ہوتے ہیں. کیا خدا کے سوا بھی کوئی نام جاری ہوتا ہے احمدی زبان پر؟ کیا خدا کے سوا بھی کسی درگاہ پر آنسو بہانے والا ملتا ہے؟ بس ایک ہی ہے آزاد قوم آج دنیا میں، اور وہ خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ جماعت احمدیہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بڑے ہی پیارے رنگ میں ایک شعر میں یوں بیان فرمایا کہ چھو کے دامن تیرا ہر دام سے ملتی ہے نجات، لاجرم غیروں سے دل اپنا چھڑایا ہم نے. چھو کے دامن تیرا ہر دام سے ملتی ہے نجات، لاجرم غیروں سے دل اپنا چھڑایا ہم نے. دل برا مجھ کو قسم ہے تیری یکتائی کی، آپ کو تیری محبت میں بھلایا ہم نے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
يتذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر